السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسلامک ٹیچر۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو فرعون کے متعلق لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ فرعون کا اصل نام کیا تھا، فرعون کے باپ کا نام کیا تھا، دادا کا نام کیا تھا، فرعون کی عمر کتنی تھی اور اس کی حالات زندگی اور وہ بادشاہ کس طرح بنا، یہ سب اس ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس ویڈیو کے متعلق تمام آنے والے پارٹس آپ تک پہنچ سکیں اور آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے جو کہ ہم پر فرض ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض تواریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے باپ کا نام موصف اور دادا کا نام ملک ریان تھا، اور بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ فرعون کا نام موصف بن ولید بن ریان تھا اور عمر بھی تقریباً 400 برس کی ہوئی۔ اس عرصہ میں وہ کبھی بیمار نہ ہوا تھا اور نہ اس کے سر میں درد ہوا تھا اور نہ کوئی غنیم و دشمن اس پر غالب ہوا، اور فرعون نے بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اسی نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ أَنَّا رَبُّكَ الْأَعْلَىٰ وَأَخَذَهُ عَلَىٰ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ۔ ترجمہ: کہا فرعون نے لوگوں سے میں ہوں تمہارا رب، سب سے بڑا اور اونچا۔ پس پکڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے سزا میں پچھلی اور پہلی کی، اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا، اور اس نے دنیا میں بھی عذاب پایا اور اول اچھا تھا۔ اس ملعون نے جب دعویٰ خدائی کا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سی بلاؤں میں گرفتار کیا، اور تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش بلخ میں ہوئی تھی۔ جب وہ بڑا ہوا اور سیر و سیاحت کو نکلا، بیو سخنہ ایک شہر کا نام ہے، سیر کرتا ہوا وہاں پہنچا۔ اس جگہ حامان بے ایمان سے ملاقات ہوئی۔ چونکہ حامان اس جگہ کا باشندہ تھا، جب آپس میں رابط ضبط قائم ہوئے تو حامان نے فرعون سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ سیر کو چلوں گا اور دنیا کے حالات معلوم کروں گا۔ چنانچہ دونوں ملعون مصر شہر میں آئے اور کچھ دن تک وہاں پر قیام کر کے انہوں نے مصر شہر کے حالات جانچے۔ اس کے بعد انہوں نے مصر کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ وہ مصر میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں۔ مصر کے بادشاہ نے ان سے دریافت کیا کہ وہ کیا کام ہماری سلطنت کا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس بات پر فرعون نے جواب دیا کہ وہ داروغہ قبرستان اسی شہر کی چاہتا ہوں کہ بے اجازت میری کوئی وہاں مردہ نہ دفن کر پائے۔ یہ سن کر بادشاہ مصر نے اس کو گورستان کی داروغہ بنا دیا۔ تب دروازے پر گورستان کے جا بیٹھا۔ قضائے الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال میں مصر میں وبا پھیل گئی اور بہت آدمی مرنے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر ایک لاش کے وارثوں سے ایک ایک درہم سونے کا لینا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے تھوڑے ہی دنوں میں اس کے پاس بہت سا روپیہ جمع ہو گیا۔ پھر اس روپے سے مکربان بادشاہ کو دے کر تمام شہر کی داروغائی لے لی، اور شاہ مصر اپنے جہل سے اس کو پیار کرتا اور خلعت بھی دیتا۔ اتفاقاً قضائے الہی سے وزیر مصر مر گیا۔ اس کے بعد فرعون ہی کو بادشاہ مصر نے وزیر مقرر کر دیا۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں تاکہ ساری مخلوق مجھ کو اپنا معبود جانے اور میری پوجا کریں۔ یہ سن کر حامان نے اس سے کہا کہ اگر تو خدائی چاہتا ہے تو یہ کام آہستہ آہستہ کر، سب سے پہلے تو مخلوق اپنے ہاتھ میں لے لو۔ فرعون نے کہا ایسا کرنے کی کیا تدبیر ہے، کیونکہ تمام لوگ تو اس وقت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے دین پر مستحکم ہیں، کس طرح آپ کو اپنا لوں، آخر اس کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے۔ حامان اس بات کو یہ سن کر کچھ دیر تک سوچتا رہا۔ یہ تدبیر ٹھہرائی، یعنی بادشاہ مصر سے درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں کہ 1 برس تک مصر کی رعیت کے واسطے خزانہ سے مفت فرمائشیں پوری کی جائیں، اور فدوی اپنی طرف سے سرکاری خزانہ میں 1 سال کا جو کچھ خرچ ہوگا دے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارا نقصان ہو اور میرا نفع۔ میں اجازت دیتا ہوں کہ اس سال کا خزانہ
رعیتوں پر خاطر سے معاف کیا۔ فرعون نے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ سرکاری اعلی خزانہ کسی طرح کم ہو۔ فرعون نے بہت ہی چالاکی کے ساتھ یہ کام بادشاہ سے منوا لیا تاکہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ فرعون کی طرف ہو اور اس کو اپنا خدا ماننے لگے۔ بس بادشاہ نادان اور کم فہم تھا۔ فرعون کی خاطر رعیتوں سے 1 سال کا خزانہ لیا اور کہا کہ اپنے دل کی مراد پوری کرو۔ تب فرعون نے اپنے دیوان اور خزانچیوں کو بلا کر پوچھا کہ مصر کا خزانہ رعیتوں سے کتنا وصول ہوتا ہے؟ تو وہ سب بولے کہ اتنا ہوتا ہے۔ پس فرعون نے اس قدر روپیہ اپنی طرف سے حامان کے ہاتھ بادشاہ کی سرکار میں داخل کر دیا اور اس کے بعد پورے شہر میں منادی کرا دی کہ اس سال خزانہ رعیتوں پر معاف کیا اور ہم نے اپنی طرف سے خزانہ بادشاہ سرکار میں داخل کر دیا، اور مزید 2 برس کی معافی کے واسطے بھی ہم نے سرکار عالی سے عرض کی، سو وہ بھی قبول ہوئی۔ تو پھر تمام رعایا یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ غریب و مسکین جتنے تھے سب نے فرعون کی ترقی کے واسطے دعائیں کی اور سب کے سب اللہ کا شکر بجا لائے اور فرعون کو بہت کچھ ماننے لگے، فرعون کا دل جیت چکے تھے۔ پس 3 سال کا خزانہ موقوف ہونے سے مصر کی رعایا کو فراخت ہو گئی، اور پھر چند ہی روز بعد بادشاہ مصر خود اپنی موت مر گیا اور کوئی بھی اس کا والی وارث نہ تھا جو اس کے تخت شاہی پر بیٹھے۔ چنانچہ بادشاہ کے مصر کی تجہیز و تکفین کے بعد 3 دن تک تعزیت کی گئی، اور چوتھے روز تمام شہر کے لوگ، قاضی، مفتی، عالم، فاضل، امراء، غربا، چھوٹے بڑے سب بادشاہی دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر اس کو بٹھانا چاہیے، کیونکہ ملک بے سرشاد ہے۔ چونکہ مصر کے لوگوں نے فرعون کی نیکی دیکھی تھی کہ 3 برس کا خزانہ مصر کا معاف کیا تھا اور اپنے پاس سے 3 برس کا روپیہ بادشاہ کو دیا تھا، اس لیے سب اس سے خوش تھے۔ یہ خیر خواہی دیکھ کر انہوں نے سب کو دیکھ کر فرعون کو تخت نشین کیا اور بادشاہ بنا دیا۔ جب یہ ملعون مصر کا بادشاہ ہوا اور پھر اس کے حامان بے ایمان کو اپنا وزیر بنایا، اس کے بعد کہنے لگا کہ اب پورا ملک مصر ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، یعنی ہم اس ملک کے مقرر بادشاہ ہو گئے ہیں۔ حامان نے اس سے کہا کہ اب کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ تمام ملک مصر کے باشندے اور تمام خلائق مجھ کو خدا کہیں اور مجھی کو معبود جانیں، استغفر اللہ، اور میری پرستش کریں۔ اس کے مقرر کردہ وزیر حامان نے فرعون ملعون کو یہ صلاح دی کہ پہلے مصر میں یہ حکم دیا جائے کہ اس وقت تمام علماء و فضلہ جتنے بھی ہیں ہمارے کلموں میں تدریس و تدریس جانیں گے اور تمام تدریسی سلسلے کو بالکل ختم کر دیں گے۔ جب فرعون کے کہنے پر تمام اسلامی کتابیں ختم کر دی گئیں تو اس تدبیر سے آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے بے خبر ہوتے رہ گئے اور آئندہ پیدا ہونے والے تمام نسلیں جو ہیں جاہل پیدا ہو گئیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ لوگ اپنے اپنے دین سے برگزشتہ ہو گئے۔ یہ بات حامان کی سن کر فرعون ملعون نے اپنے ملک مصر میں تعلیم و تدریسوں کا سلسلہ موقوف کر دیا کہ اس ملک میں کوئی بھی نہ علم سیکھے پائے گا اور نہ ہی کوئی علم والا ہوگا، ہم ان سب کو قتل کرا دیں گے۔ فرعون بادشاہ کا یہ حکم سن کر اور اس کے قتل کرانے کے خوف سے سب نے تدریس و درس کا سلسلہ موقوف کر دیا اور بالکل لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ چند ہی روز گزرے تھے کہ سارا ملک جاہل بن گیا اور اپنے حقیقی خدا کو بالکل ہی بھول گیا۔ وہ مسل چوپائے ہوش کے ہو گئے۔ اس کے بعد فرعون نے حکم کیا کہ تمام لوگ اپنے اپنے بتوں کو سجدہ کیا کریں۔ تو ویورز، آج کی ویڈیو میں نے آپ کو اتنا ہی فرعون کے بارے میں بتایا ہے۔ نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس سے ریلیٹڈ پارٹ آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے اور آپ تمام دیکھ سکیں۔ اس ویڈیو میں تو میں نے آپ کو صرف اتنا بتایا ہے کہ اس نے بادشاہیت کیسے حاصل کی اور وہ کون تھا اور اس کا اصل نام اور ساری نسلیں کیا تھیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس نے کس طرح سے لوگوں کے آگے ثابت کیا کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، اور کس طرح سے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مارنے کا سلسلہ بنایا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک لازمی کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ میری آنے والی نیکسٹ پارٹ اور ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ لوگوں کا اور آپ کے گھر والوں کا بہت بہت خیال رکھے۔ اللہ نگہبان۔